السلام علیکم۔ فیفا ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب میں امریکی نامور اداکار مورگن فری مین اور 20 سالہ بہادر قطری موٹیویشنل سپیکر قاری حافظ غانم المفتاح نے کیا خوبصورت، سحر انگیز اور مسحور کن کارکردگی دکھائی کہ دل خوش ہو گیا اور اسے دیکھ کر میرے تو آنسو ہی نکل آئے۔ امریکی اداکار اور قطری بچے کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہ بھی شاندار ہے، اور اس میں قطری بچے نے جو قرآن کی آیت کا حوالہ دیا اس نے تو گویا تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ دونوں میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ مورگن کہتا ہے کہ میں نے کچھ دلکش سنا، نہ صرف موسیقی بلکہ اس جشن کی دعوت بھی۔ یہ سب بہت نیا ہے۔ جو میں جانتا تھا وہ تو یہ تھا کہ یہ ایک ایسی سرزمین تھی جہاں خاندان اپنے ہی اندر کھوئے ہوئے تھے، لیکن پھر میں نے آپ کی آواز سنی تو میں یہاں رک گیا۔ قطری نوجوان اسے کہتا ہے کہ نہیں، یہاں آ جائیں۔ مورگن کہتا ہے مجھے یقین تو نہیں، کیا واقعی مجھے اجازت ہے؟ پھر وہ نوجوان کہتا ہے ہم نے پوری دنیا کو دعوت عام بھیجی ہے اور ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ دعوت پوری دنیا کے لیے ہے۔ پھر مورگن مغرب کی غلط فہمی کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے یاد ہے کہ آپ کی دعوت ملنے کے باوجود آپ کی ثقافت کو جانے بغیر ہم نے اسے ٹھکرا دیا اور اپنے طریقوں کا مطالبہ کیا، اور اب دنیا اور بھی دور دور اور بکھری ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ دنیا میں کس طرح مختلف اقوام، نسلیں، ثقافتیں ساتھ رہ سکتی ہیں؟ پھر یہ قطری نوجوان غانم المفتاح ان کے سوال کے جواب میں قرآن سے سورہ الحجرات کی 13 نمبر آیت کا بہت عمدہ انتخاب کرتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اس قرآنی آیت میں توحید اور مساوات کا خصوصی درس ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قبیلے، قوم، ممالک سب پہچان کے لیے ہیں، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ پھر غانم کہتا ہے کہ ہم یہ یقین رکھنے کے لیے پیدا کیے گئے کہ ہم اس دنیا میں قوموں اور قبیلوں کی شکل میں اس لیے بکھرے ہوئے ہیں تاکہ ایک دوسرے سے سیکھ سکیں اور اس تفاوت میں خوبصورتی تلاش کر سکیں۔ مورگن کہتا ہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ ہمیں یہاں اکٹھا کرنے والی طاقت ہمیں تقسیم کرنے والی طاقت سے بہت بڑی ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ اس اتحاد و اتفاق کو آج کے علاوہ ہمیشہ کے لیے کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ ایک دوسرے کی تکریم اور برداشت کے ساتھ ہم اس بڑے گھر میں اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ عربی میں بیت الشعر، اعرابی خیمے کو کہتے ہیں، وہ جہاں بھی بنایا جائے پھر وہی گھر ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے آپ کو یہاں بلایا تو ہم نے آپ کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہا۔ مورگن کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے ہم ایک بڑے قبیلے کی شکل میں یہاں اکٹھے ہیں اور دنیا وہ خیمہ ہے جس میں ہم سب رہتے ہیں۔ غانم کہتا ہے کہ بالکل، اور ہم مل کر پورے جہان کو ہمارے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دے سکتے ہیں۔ قطری حکومت نے ایک معذور مسلمان قاری نوجوان سے ورلڈ کپ کا افتتاح کروا کے تاریخ رقم کرتی ہے۔ افتتاح کی اس تقریب کو دنیا کے 5000 سے زیادہ ٹی وی چینلز پر دکھایا گیا اور تاریخ میں پہلی بار ناچ گانے کی بجائے قرآنی آیات کی تلاوت سے ورلڈ کپ کا آغاز ہوا۔ اس وقت جب یورپ کے مذہب بیزار لوگ LGBT تحریک کی سرگرمیوں پر قطر میں پابندی عائد کیے جانے پر شور مچا رہے تھے، قطر نے ایک معذور قاری سے افتتاح کروا کر دنیا بھر کے معذور افراد کے حوصلے بھی بلند کیے اور اپنی ترجیحات کی وضاحت بھی کر دی۔ آئیے آپ کو غانم المفتاح کے بارے میں بھی کچھ بتاتا چلوں۔ غانم 5 مئی 2002 کو قطر میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں ہی وہ ایک خاص بیماری کاؤڈل ریگریشن سنڈروم کا شکار تھے۔ اس بیماری میں ریڑھ کی ہڈی کا زیریں حصہ نشو و نما نہیں پا سکتا۔ ابتدائی تعلیم کے لیے ان کی والدہ نے جب انہیں اسکول میں داخل کروانا چاہا تو بہت سے اسکولوں نے انکار کر دیا، اور جس اسکول میں وہ بالآخر داخلہ لینے میں کامیاب ہوئے وہاں معذوری کی وجہ سے بچے ان سے کھیلنے سے کتراتے تھے، لیکن اس بہادر بچے نے ہمت نہیں ہاری۔ آج وہ اسکیٹنگ، تیراکی، ڈرائیونگ جیسی صلاحیتوں کے مالک ہیں
اور بھرپور زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ حافظ قرآن اور قاری ہونے کے ساتھ ساتھ قطر کے معروف موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں، جن کے انسٹاگرام فالوورز کی تعداد ملینز میں ہے۔ اور یہی نہیں، وہ غریسہ آئس کریم نامی کمپنی کے بھی مالک ہیں، جس کی قطر میں 6 شاخیں ہیں اور ان میں 60 کے قریب ورکرز کام کرتے ہیں۔ غانم المفتاح 2017 میں ویل چیئر کے بغیر ہاتھوں کے بل عمرہ کی سعادت بھی حاصل کر چکے ہیں۔ وہ زمانہ طالب علمی میں دستانے پہن کر فٹ بال کھیلا کرتے تھے۔ فٹ بال کے علاوہ وہ غوطہ خوری بھی کرتے ہیں اور سمندر میں 200 میٹر تک غوطہ خوری کے جوہر دکھا چکے ہیں۔ غانم نے اپنے خاندان کی مدد سے ایک فلاحی تنظیم الغانم فاؤنڈیشن کی بنیاد بھی رکھی ہے، جو دنیا بھر میں معذور افراد کو ویل چیئر کی فراہمی یقینی بناتی ہے۔ اقبال نے ایسے ہی نوجوانوں کے بارے میں کہا تھا، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔